سب سے پہلے اس رب کی تعریف، اس کا شکر. اور یہ صرف ہم آج نہیں کر رہے، بلکہ میرے آقا کریم خود مسجد میں بیٹھے اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے غلاموں کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، اور ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ہم پر احسان فرمایا. ذرا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ہم پر احسان فرمایا. یہ میرے نبی کی صحابہ کی سنت ہے، میرے نبی نے خود ان کو سنا بھی ہے اور ان کو کہا بھی ہے کہ تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اور تم یہاں پر بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا ہے. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. اب میرے ساتھ چلتے جائیے، تھوڑا سا چلتے جائیے. سب سے پہلے اس رب کا شکر کہ جس نے انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا اور اپنے محبوب کا غلام بنایا. وہ اللہ ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کی طرح کوئی نہیں. ایک دفعہ آپ کہہ دینا سبحان اللہ تاکہ میں کافی دیر آپ کو تکلیف نہ دوں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا تھا. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم باقی باتیں سننے سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جب اللہ کا کلام پڑھ جائے تو ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں، جب اللہ کی حمد پڑھی جائے تو پھر ہم پریشان. تجھے پریشان تو نہیں ہوتے ہو رہے ہو؟ اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. اگر خوش بیٹھے ہیں تو ایک ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. سنتے جائیے، میری بات سنیں، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کا بڑا لطف آئے گا. سب سے پہلے اس رب کی تعریف جو واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کی طرح کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، وہ بھی کسی کی اولاد نہیں، وہ اکیلا ہے. وہ کافر تھے جنہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ یہودی گمراہ ہوئے جنہوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وہ عیسائی گمراہ ہوئے جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے، وہ احد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، صمد ہے، وہ احد ہے. یہ ارض و سماوات و نباتات و جمادات ہر شے کا وظیفہ ہے. احد ہے، وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا. جو پیدا نہ ہو وہ خدا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق خدا ہے. جس کی ولادت نہیں ہے وہ خدا ہے، جس کی ولادت ہے وہ مصطفیٰ ہے. جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا ہے. مدینے والا ہے. اتھے ہوں تو انہوں لانا چاہیے نعرہ. کون لاسی نعرہ؟ اللہ یا رسول اللہ یا علی. میری بات پھر توجہ سے سنیے، بہت سارے شکوک و شبہات ذہنوں سے نکل جائیں گے. جو پیدا نہیں ہوا وہ خدا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق خدا ہے. جس کی ولادت نہیں ہے وہ خدا ہے، جس کی ولادت ہے وہ مصطفیٰ ہے. جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا ہے. اگر ہاتھ اٹھا کے کہہ دے تو اللہ آپ کو مدینے لے جائے. جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا. اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، میرے نبی کو رب نے بنایا ہے. اور کیسا بنایا ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کہتے جائیں گے تو مزہ آتا جائے گا، کہتے جاؤ سبحان اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. میرے نبی کے سامنے منبر پہ بیٹھ کے حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. امیر خسرو کہتے ہیں ایک دن کہنے لگے جبریل سے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. کہنے لگے روح الامی اے مہجبی ہم کی قسم، آفاق ہا گردید ام مہر بطاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام. لیکن تو چیزیں دیگری یا مصطفیٰ یا ہاشمی یا رحمت للعالمین. دیکھے ہنسی لاکھوں مگر پر آپ سا کوئی نہیں، پر آپ سا کوئی نہیں. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا.
کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور پیر مہر علی شاہ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. تاجدار گورڑا آپ فرماتے کن فیکون تے کل دی گلے اس آگے پرید لگائی. تو میں حرف نشان نہ آہا, تو میں حرف نشان نہ آہا. جد دیتی میم گواہی عجیوی سن آپئی دستے, عجیوی سن آپئی دستے. بیلے بوٹے کاہی مہر علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جدا سکھ دہانو آئی. ایسا تجھے خالق نے ترہدار, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور میاں صاحب یہ میرے جتنے بابے بزرگ بیٹھے نا, اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. یہ بابوں کو جو ہے نا, یہ بابے کی بات تو سنیں نا. بڑے بڑے دنیا دار ہم جیسے پوری کتابوں میں تحریروں تقریروں میں وہ بات نہیں کرتے جو 2 جملوں میں یہ بابے کر جاتے ہیں. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ فقیر لوگ کر جاتے ہیں. کیسی مزے کی بات. آج سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا. اب کہہ دو سبحان اللہ. آج سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا. جس نے میرے سجن نو تکیا, جس نے میرے سجن نو تکیا, نہ رجیا نہ رجنا. ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الدہا, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں رات یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق کو حسن و عطا کی قسم. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناد ہے عرش بری, تیرا محرم راد ہے روح امی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ. تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم, تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم. ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنائے. یوسف کو اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول. بڑی محنت, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ہاں جی. لگنا چاہیے دے نعرہ. جوان بچے میرے ساتھ شامل ہو جاؤ, کوئی بات نہیں ہے. جو نہیں لگا سکتا تھا کوئی نہ لگائے, لیکن ایمان والوں کا نعرہ ہے یہ تاجدار ختم نبوت. ہم امیر المجاہدین بابا جی کے بڑے مشکور ہیں. یہ کسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے, کسی ایک بندے کا نعرہ نہیں ہے, یہ ہر مومن کا نعرہ ہے, ایمان والے کا نعرہ ہے. ان کے مشکور ہیں, انہیں میں یاد دلایا بھائی یہ نعرہ لگاؤ پتہ چلے مومن کون ہے. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. اب سارے مومن بیٹھے ہو, میلاد منانے والا کوئی مشرک نہیں ہوتا, وہ مومن ہوتا ہے. ذرا مومن بیٹھے ہوتا ہے, جو بزرگ ہیں بے شک نہ ہاتھ اٹھائیں. جوان میرے ساتھ مل کے کہہ دیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نام نبی پہ جب بھی کبھی مشکل یا افتاد پڑی, غیرت مسلم جاگ اٹھی, امت ساری بول پڑی. شان رسالت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. ہاتھ اٹھانا میرے ساتھ آواز ملانا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ, ان کے گدا کی عزت دیکھ. علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ. خاتم حسین کی ہمت دیکھ, ان کے گدا کی عزت دیکھ. بول اٹھی ہے ملت دیکھ. شان رسالت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. میں دیکھوں کون بولے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ. خوش رہو, میری بات تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنائے. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یہ رب کے لیے ہوتا ہی کو نہیں. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. کیونکہ رب کو کسی نے نہیں بنایا, میرے نبی کو بنایا ہے, اور ایسی شان والا بنایا ہے. زلف محبوب دے کنڈلاں وچوں آوے پاس وفا دی قسم خدا دی. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. یار نبی کی بات ہے نا, لوگوں کے پسینہ سے بدبو آتی ہے, لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور یہ میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے, اس کی مثال ہی کوئی نہیں ملتی. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. بیویاں پوچھتی ہیں صحابی سے کیا لگاتے ہو. ہم تو روزانہ بن کے بیٹھتی ہیں, لیکن جب آپ آتے ہو تو آپ کی خوشبو ہم سے زیادہ
تو وہ یہ کہتے ہیں ایک دفعہ میرے نبی نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا تھا، اپنا لعاب لگایا تھا، جسم سے کسی اور خوشبو، کسی اور چیز کی خوشبو نہیں آتی، یہ میرے نبی کے لعاب پاک کی خوشبو آتی ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ، یہ تھوک مبارک کی خوشبو ہے، اس لیے تم کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ ہے میرے نبی کا۔ اب سنو ذرا، زلف محبوب دی، بس میں آخری نعرہ لگاؤں گا اب، اس کے بعد ثنا خان کو بلاؤں گا، ورنہ میری گل ختم نہیں ہوتی، پاوے تسی ہفتہ بیٹھے رہو، ختم نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے دیکھنا، میرے خیال میں اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز ہے، ایک اذان بھی سنتے ہیں، اس کے بعد ایک ثنا خان کو بلائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کی ٹینشن نہیں لینی، نماز ہم نے ادھر ہی پڑھنی ہے، اور ہم ایسے نعت خوان بھی نہیں ہیں کہ نعتیں پڑھا تو نمازاں چھوڑ دینا، ہم انشاءاللہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی سستی ہے تو دور کر دو، یہ بگل ہی چنگی نہیں کہ بندہ نعتیں پڑھے اور نمازیں چھوڑ دے، یہ کوئی بات اچھی ہے؟ بندہ کہے کہ میں نبی کا غلام ہوں اور نماز کی فکر ہی نہ کرے، یہ بات چج کی نہیں ہے، سجتی نہیں ہے، بندہ ویسے جھوٹا جھوٹا نظر آتا ہے غلام تے نماز کو نہیں پڑھنا، ایک گل ہی چنگی نہیں، یہ شان ہی نہیں ہے غلام کی، جو میرے نبی کو پسند ہے اس کو بھی اپناؤ، اس کو بھی پسند کرو، انشاءاللہ نماز یہاں پر پڑھیں گے، سیئیں پہ پڑھیے، ادھر ہی با جماعت زور کی نماز پڑھیں گے، ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں، پیر گلزار صاحب بڑے مزے کی بات کہتے ہیں کہ زلف محبوب دی کنڈنا وچو آوے پاس وفا دی قسم خدا دی۔ اے دیکھو پٹھان پنجابی بولے تو تجھے سبحان اللہ بھی نہ بولو، ایویں کیوں دل توڑنا لگے، اچھے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے میرے ساتھ محبت کے ساتھ پھر کہہ دیں گے، پھر سنیں ذرا، زلف محبوب دی کنڈنا وچو آوے پاس وفا دی قسم خدا دی، اکھ تیری تقدیر الہی تے موڑے لکھت قضا دی قسم خدا دی، بن منگیا خیرات دے وے، بن منگیا خیرات دے وے، نہیں حاجت کسے نو صدا دی قسم خدا دی، گلزار بشر دی صورت وچو اسن ڈٹھی جھلک خدا دی قسم خدا دی، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، طلعت سے زمانے کو پر انوار بنایا، نگہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین بیکاری ہیں بیکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ یہ میرے نبی کا میلاد ہے، رجب کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن معراج مصطفیٰ کا گزرا، ایک دن ولادت علی المرتضیٰ کا گزرا، ایک دن ہم چشتی ہیں تو ایک دن ہمارا خواجہ غریب النواز خواجہ دوسرا کا گزرا۔ اگر موقع ملا تو تھوڑی تھوڑی بات معراج پہ بھی ہوگی، معراج مصطفیٰ پہ بھی اور علی المرتضیٰ پہ بھی۔ ماننے والے ہم سب کے ہیں، غلام ہیں صحابہ کے بھی، غلام ہیں آل کے بھی، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ صحابہ میرے نبی کے صحابہ، آل میرے نبی کی آل، اس لیے جس کو میرے نبی کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے اسے اللہ کی بارگاہ سے دونوں جہان کی عزت حاصل ہو جاتی ہے، اور عزت والا ہے ہی وہی جو میرے نبی کے ساتھ منسوب ہر ایک شے کی عزت کرے، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو پتھروں کی بھی عزت کرتے ہیں، ورنہ شہر تو سنا ہے بڑے بڑے ہیں، فرانس بھی ہے، پیرس بھی ہے تو لندن بھی ہے تو نیو یارک بھی ہے، لیکن جو نبی کا غلام ہے اس کے دل میں عقیدت یا تو مکہ المکرمہ کی ہے یا مدینہ المنورہ کی، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ یہ نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے۔ پہاڑ ہے پتھر کا بنا ہوا، یہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہمارے پاس درخت بھی ہے تو بیچ میں پانی بھی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ ہے یہ پہاڑ لیکن یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ احد کا پہاڑ، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو اس لیے دوستو جو شے میرے نبی سے منسوب ہو جائے اور رب کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر اس شے کا احترام کریں جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ صحابہ آل یہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آئیے بس چیز کو سامنے رکھنا ہے، آگے میں دعوت دے رہا ہوں جنہیں اللہ نے بڑی شہرتوں سے نوازا ہے، بڑی عزتوں سے نوازا ہے،
اپنے محبوب کی مدح سرائی کے صدقے میں وطن عزیز کے معروف صدقہ محترم جناب محمد انس ربی قادری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سید الکونین میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔